صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ عزیزان ایمان اور ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے نزول قرآن کے موقع پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج ہماری جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے فضائل تلاوت قرآن، اہمیت تلاوت قرآن، فضیلت تلاوت قرآن۔ عزیزان ایمان، قرآن پاک، قرآن مجید جیسی مقدس کتاب پروردگار عالم نے جو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، آج ہم اس کتاب سے غافل ہو چکے ہیں۔ ضروری تھا کہ اس موضوع پر چند احادیث کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ ہم متوجہ ہوں تلاوت کلام پاک کی جانب، قرآن مجید کی تلاوت کی جانب۔ دوستان محترم، بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج ہم ہر اخبار اور ہر خبر کی جانب متوجہ ہیں، اگر نہیں متوجہ ہیں تو اللہ کے اخبار کی جانب، یعنی اللہ کی خبروں کی جانب، خدا کے خبر جو اس نے دیا ہے اپنے انبیاء، اپنے اولیاء، اپنے اتقیاء اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو خبریں ہم تک پہنچائی ہیں، یعنی جو قرآن مجید کی شکل میں ہے، ہم اس کی جانب متوجہ نہیں ہیں۔ لہذا آئیے آج جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت کیا ہے۔ انشاءاللہ چند حدیث اور آیات کے ذریعے سے ہم اس بات کو سمجھیں گے۔ ناظرین کرام اور محترم سامعین، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جہاں اہل ایمان اور مؤمنین کا تذکرہ کیا، وہاں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ مؤمنین کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ یعنی کئی مقام پہ پروردگار عالم نے اس چیز کا ذکر کیا۔ ایک مقام پہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور ہم نے اسے جو بطور رزق دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتا ہے، چھپا کر بھی، دکھا کر بھی۔ یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ دوستان محترم، قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت کے سلسلے میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ خود پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، یعنی اپنے گھروں کو منور کرو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے۔ یعنی اگر گھر روشن کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو منور بنانا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ دوستان محترم، اس قسم کی اور اس طرح سے کئی احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ خود ایک حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور کئی مرتبہ ہو سکتا آپ حضرات نے سنا ہو کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے اہل زمین کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ یعنی جتنا روشن ہمیں آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں، اتنا ہی روشن ملائکہ کو، اہل آسمان کو وہ گھر نظر آتا ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کتنی فضیلت ہے دوستان محترم قرآن مجید کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کے فضیلت کتنی ہے کہ آدمی اس کی تلاوت کرے، اس میں غور کرے، اس میں فکر اور تدبر اور تفکر کرے قرآن میں۔ دوستان محترم، اس قسم کی بہت سی حدیث ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیاطین رخصت ہو جاتے ہیں، اس گھر سے نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی اس کے برعکس بیان کیا گیا، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ہے شیاطین اس گھر کو اپنا مرکز بنا لیتے ہیں، اس گھر میں بس جاتے ہیں اور نحوستیں اس گھر میں قابض ہو جاتی ہیں، یعنی قبضہ کر لیتی ہیں۔ لہذا دوستان محترم، اس قرآن مجید کے نزول کا موقع ہے،
ہم سمجھیں اور جانیں اور اس کی اہمیت کو پہچانیں کہ کتنا فائدہ اور کتنا بڑا اجر و ثواب پروردگار عالم نے رکھا ہے اس قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے۔ یاد رکھیے یہ گھروں کی باتیں عزیزان ایمان، دلوں پر قرآن مجید اثر کرتا ہے۔ ایک موقع پر پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ ہیں، تمام اصحاب بھی آپ کے ساتھ ہیں، اتنے میں پیغمبر اسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک حدیث ارشاد فرمائی، اور بڑی خوبصورت یہ حدیث ہے۔ امام کی رسالت مآب کی یہ گفتگو بڑی خوبصورت ہے دوستان محترم۔ پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں، جس طریقے سے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح لوگوں کے دلوں پہ زنگ پڑ جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ایک صحابی نے بڑھ کے پوچھا، یا رسول اللہ، لوہے پہ زنگ کیسے ہٹتا ہے، کس طریقے سے ہٹایا جاتا وہ ہم جانتے ہیں، لیکن اگر دلوں پہ زنگ پڑ جائے تو دلوں کا زنگ کیسے صاف ہوتا ہے؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے تلاوت قرآن مجید کے ذریعے سے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کے ذریعے سے دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے۔ لہذا دوستان محترم، گھر منور ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے، دل روشن ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے، آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے، جسم اور صحت اور تندرستی ملتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے، شفا ملتی ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، قوت حافظہ بڑھتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے۔ بہت فوائد ہیں، کتنے فائدوں کا میں ذکر کروں دوستان محترم، قرآن مجید کی تلاوت کے بہت فوائد ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متوجہ ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے۔ یہ تو احادیث اور ذکر کیا کہ قرآن کی تلاوت کا اثر کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں اور ہمارے دلوں پر اور ہماری زندگی میں۔ عزیزان ایمان، دوسری طرف آپ دیکھیں ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے کس قدر تاکید کیا ہے تلاوت کلام پاک کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کس قدر آپ نے تاکید فرمائی ہے۔ ہر امام نے، ہر معصوم نے، ہمارے ہر ائمہ نے تاکید کیا ہے کہ تلاوت کلام پاک کرو، قرآن مجید کو پڑھو، اس میں غور و فکر کرو، تفکر اور تدبر سے کام لو۔ عزیزان ایمان، ہماری اور آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ اللہ اکبر، آپ غور کیجئے، اگر ہم شہزادی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھیں کہ محبوب کو کون سی چیزیں پسند ہیں۔ شہزادی فرماتی مجھے تمہاری اس دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز تلاوت قرآن کریم، دوسری چیز زیارت چہرہ رسول کریم، اور تیسری چیز انفاق فی سبیل اللہ، یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ شہزادی کو 3 چیزیں پسند ہے اس دنیا میں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا، اور راہ خدا میں انفاق کرنا۔ لہذا دوستان محترم، قرآن کریم کے سلسلے میں ہم غافل نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ غفلت عزیزان ایمان ہمارے روز قیامت یہ بھاری پڑے۔ اور یاد رکھیے گا، خود قرآن کہہ رہا سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں آپ دیکھیے، پیغمبر اسلام روز قیامت شکوہ کریں گے اس امت کا، اور کہیں گے بارگاہ خداوند کریم میں، خدایا میری امت نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ان کے دلوں سے اس کی قدر و قیمت کم ہو گئی تھی، یہ متوجہ نہیں ہوئے قرآن کریم کی جانب، تیری ہدایت کی کتاب کی جانب۔ لہذا دوستان محترم، ابھی زندگی ہے، حیات ہے، ہم متوجہ ہوں قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ حدیث میں آیا کہ پیغمبر یہ شکوہ کریں گے، دوسری حدیث میں آیا کہ خود یہ کتاب یعنی قرآن مجید شکوہ کرے گی روز قیامت خداوند کریم کی بارگاہ میں۔ 3 چیزوں کے لیے ملتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن شکوہ کرے گا، خدایا میں ان کے درمیان میں تھا، انہوں نے ہر کتاب پڑھی، اگر نہیں پڑھی تو تیری یہ کتاب یعنی جو میں قرآن مجید میری تلاوت نہیں کی، مجھے نہیں پڑھا، مجھ میں غور و فکر نہیں کیا، مجھ میں تفکر اور تدبر نہیں کیا۔ عزیزان ایمان، دنیاوی کتاب پڑھ کر انسان کو دیکھیں وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی جو قرآن پڑھ کے انسان کو حاصل ہو سکتی۔ قرآن کے پڑھنے سے ایمان اور معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن شکوہ کرے گا، خدایا انہوں نے ہر کتاب پڑھی لیکن تیری کتاب کی جانب متوجہ نہیں ہوئے۔ مساجد شکوہ کریں گی، خدایا
انہوں نے اپنے گھروں کو آباد کیا لیکن تیرے گھر کو ویران کر دیا تھا، یعنی تیرے گھر یہ نہیں آتے تھے، یہ لوگ یعنی مساجد میں نہیں آتے تھے، جمعہ اور جماعت میں یہ لوگ شرکت نہیں کیا کرتے تھے۔ عالم دین شکوہ کرے گا، خدایا میں ان کے درمیان میں تھا لیکن انہوں نے استفادہ نہیں کیا، مجھ سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ لہذا دوستان محترم کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتابیں ہم سے شکوہ کرے، یہ قرآن ہم سے شکایت کرے۔ لہذا اس کی عظمت کو جانیں، اس کی فضیلت کو پہچانیں۔ بس آخری بات اور انشاءاللہ عبادت تمام۔ دیکھیں قرآن میں غور و فکر کرنے کا، تدبر اور تفکر کرنے کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے، لیکن ظاہراً اگر لفظوں کے بھی پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب اور اجر رکھا گیا۔ اور یاد رکھیے گا جہاں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ لفظوں کو پڑھیے، پڑھنے سے مراد یہ کہ اس میں غور و فکر کیجیے، تدبر اور تفکر کیجیے کہ کہنا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، سمجھانا کیا چاہتا ہے۔ ایک استاد اگر ایک شاگرد سے کہے جاؤ اپنا سبق یاد کرو، اور جا کے شاگرد سبق کے الفاظ کو یاد کرنا شروع کر دے، کیا استاد مطمئن ہو جائے گا؟ استاد خوش ہو جائے گا؟ کہے گا نہیں، میں نے لفظوں کو یاد کرنے کے لیے نہیں دیا، لفظوں کے ساتھ ساتھ سبق کے مطلب اور اس کے مقصد کو بھی سمجھو۔ تو لہٰذا جہاں حکم ہوا تلاوت قرآن کرو، اس کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ ہم قرآن کے لفظوں کو صرف پڑھیں، نہیں، قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن کے مقصد کو سمجھیں، قرآن کی گہرائی اور گیرائی کو سمجھیں، اس میں تدبر اور تفکر کریں، غور و فکر کریں دوستان محترم۔ لہذا قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ اجر اور بہت زیادہ ثواب رکھا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان، دیکھیے صرف تلاوت کا یہ ثواب ہے، آپ فرماتے ہیں جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رات میں 10 آیات کی تلاوت کرتا، پروردگار عالم اس کا نام غافلین کی فہرست سے کاٹ دیتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو خدا سے غافل ہوتے ہیں اس فہرست میں اس بندے کا نام نہیں ہوتا جو شب میں 10 آیات کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو بندہ 50 آیات کی تلاوت کرے، پروردگار عالم اس کا نام ذاکرین میں لکھ دیتا ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو خدا کا ذکر کرتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں اور خدا کو ہر موقع پر یاد رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو انسان، جو بندہ خدا 100 آیات کی تلاوت کرتا، پروردگار عالم اس کا نام قانتین میں لکھتا ہے، یعنی عبادت گزاروں میں، اطاعت گزاروں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ آیات بڑھتی جاتی ہے، اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو بندہ خدا 200 آیات کی تلاوت کرتا، پروردگار عالم اس کا نام خاشعین میں لکھتا ہے، یعنی وہ لوگ جو خدا کے سامنے متواضع رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، وقت بہت زیادہ ہو گیا دوستان محترم، فرمایا کہ جو انسان 300 آیات کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اس کا نام سعادت مندوں میں لکھ دیتا ہے، سعادت مندوں میں اس کا نام تحریر ہو جاتا ہے۔ عزیز و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو انسان 1000 آیات کی تلاوت کرے گویا اس نے راہ خدا میں کثیر مقدار میں سونا دیا ہو، راہ خدا میں اس نے کثیر مقدار میں سونا انفاق کیا ہو۔ لہذا دوستان محترم تلاوت قرآن کی جانب متوجہ ہوں، قرآن کے پیغام کی جانب متوجہ ہوں، قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن میں تدبر اور تفکر کریں۔ جا بجا قرآن یہ آواز دے رہا ہے، کیوں نہیں تم مجھ میں غور کرتے، کیوں نہیں تم مجھ میں فکر کرتے؟ اگر تم مجھ میں غور و فکر کرو گے، مجھ میں تدبر کرو گے، مجھ میں تفکر کرو گے، یقیناً تمہاری زندگی روشن ہو جائے گی، تمہاری حیات منور ہو جائے گی۔ آئیے بس آخر میں بارگاہ خداوند کریم میں دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو تلاوت قرآن کریم کی توفیق عطا فرما، خدایا ہم سب کو قرآن مجید میں غور و فکر، تفکر و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا شب قدر ہے، ہماری تمام عبادات کو قبول فرما۔ خدایا روز نزول قرآن ہے، خدا ہم سب کو قرآن کریم کی جانب متوجہ فرما۔ خدایا ہم سب، ہماری زندگی قرآن کے مطابق بسر ہو۔ خدایا جتنے مومنین پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔